چھوٹے بچوں کو ایک جگ دیا جاتا ہے اور پھر ان کو ایک چھوٹا گلاس تھما دیا جاتا ہے۔ انسٹرکشن یہ دی جاتی ہے کہ جب آپ نے جگ سے گلاس میں پانی ڈالنا ہے تو پانی باہر نہ گرے، اور جب گلاس پورا بھر جائے تو اس کو پاس پڑی ہوئی بالٹی میں آپ نے انڈیل دینا ہے، اور جو آپ نے نمبر آف گلاسز کاؤنٹ کرنے ہیں کہ ایک جگ میں کتنے گلاس پانی آتا ہے۔ گلاس کیونکہ چھوٹا ہوتا ہے تو بچے کو جگ سے گلاس میں پانی ٹرانسفر کرنے میں اور پھر بالٹی میں انڈیلنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ اگر آپ نے یہ پریکٹس کی ہے اور آپ کو اس کے بارے میں معلومات ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو ایک اچھا عمل ہے، لیکن اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو آپ اپنے اساتذہ، اپنے پیرنٹس اور اپنے ایجوکیشن کے بارے میں سوچئے کہ آپ کو اس چیز سے محروم کیوں رکھا گیا۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری ایکسرسائزز بچوں کو کرائی جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل کہ ایک پلاسٹک کی چمچ بچے کو کہا جاتا ہے اپنے منہ میں دبا لیجیے، اس پلاسٹک چمچ کے اوپر ایک ٹینس بال رکھ دی جاتی ہے، جیسے آپ چاول کھاتے ہیں تو اس چاول کی جگہ ایک ٹینس بال رکھ دی جاتی ہے، اور بچے کو کہا جاتا ہے کہ بیٹا آپ ایک سیدھی لائن پر چلیے اور اس طرح سے چلیے کہ یہ بال آپ کی چمچ پر سے گرنے نہ پائے، کیونکہ آپ تھوڑا سا بھی تیز چلیں گے تو ہوا کے پریشر سے یہ بال چمچ سے گر جائے گی۔ تو یہ ایک اور اسی طرح کی ایکسرسائز ہے۔ اس طرح کی بیسیوں ایکسرسائزز بچوں کو کرائی جاتی ہیں۔ اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ بچے فوکس کرنا سیکھ جائیں، ان کے ہاں کسی بھی کام کو توجہ سے کرنے کی صلاحیت ڈیولپ ہو جائے۔ اسی طرح کسی بھی واقعے یا سانیہ کو سننے کے لیے بھی پیشنٹ ہیرنگ کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا واقعہ یا سانیہ کیوں ہوا۔ جو آپ کو بتا رہا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے پاس بھی تمام معلومات ہوں، تبھی سننے اور سنانے کی ریکوائرمنٹس پوری ہوتی ہیں۔ آپ نے میدان کربلا کے بارے میں تو سن رکھا ہے، لوگ ہر سال اس پر اپنے غم و غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ تو احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں سانحہ کربلا کی سی وارداتیں ہر روز ہوتی ہیں، لیکن یہاں نہ تو کوئی اس پر نوحہ پڑتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے اوپر احتجاج کرتا ہے، بلکہ سب یہ کہتے ہیں ہاں پاکستان میں تو ایسے جگاڑ روز ہوتے ہیں، پاکستان میں تو یہ ممکن ہے، پاکستان میں تو آپ یہ کر لیں کچھ نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو اس طرح کی داستانیں سننے کو ملیں گی۔ پاکستان کے حالات و واقعات کو آپ دیکھیں تو یہ ایک دنیا پوری میں پاکستان ایک کھچ بن چکا ہے۔ کھچ کا مطلب کیا ہے کہ ایک لافنگ سٹاک ہے، یعنی دنیا اس پر ہنستی ہے اور کوئی اس کو سیریسلی لینے کو تیار نہیں، کیونکہ دنیا سیریسلی انہیں لیتی ہے جو سیریس کام کرتے ہیں۔ ہمارے سیاستدان کیا ہیں؟ وہ جولیاں مارتے ہیں۔ جولیوں کا کیا مطلب؟ کہ وہ اول فول بے وقوفانہ گفتگو، ارریلیونٹ باتیں زیادہ کرتے ہیں، ان کے پاس ملک کو ترقی دینے کا کوئی پلان، کوئی پروگرام نہیں ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، ان کے بعد لیاقت علی خان کو گولی مار دی گئی، تو مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ٹھپ ہو کے ایسی ہی ہوگی جیسے اس وقت پی ٹی آئی ہے، کہ اگر خدا نخواستہ عمران خان آگے پیچھے ہوں تو پی ٹی آئی بھی ادھر ہی ٹھپ ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے جس پر ہم کبھی توجہ نہیں دیتے، اور جولیہ مارنے کے لیے آپ کا عمران خان یا نواز شریف ہونا ہی کافی ہے کہ آپ اس پر اتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کریں۔ عمران خان صاحب فرماتے ہیں پاکستان جب بنا تو اس کی آبادی اس وقت 40 کروڑ تھی، حالانکہ پورا ہندوستان یعنی مغربی پاکستان، ایسٹ پاکستان اور ہندوستان یا انڈیا جسے ہم کہتے ہیں، اس سارا جب یہ اکٹھا تھا 47 سے پہلے تو اس کی اپنی آبادی کو 35 کروڑ سے اوپر نہ تھی، بلکہ 33 اور 35 کے درمیان تھی۔ تو کجا یہ پھر عمران خان کے ساتھ ان کے کھڑے ہوئے مشیر کہتے ہیں نہیں 40 لاکھ تھی۔ تو آپ یہاں سے ان کے توجہ کا، فوکس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس سبجیکٹ پر وہ گفتگو کر رہے ہیں اس کے بارے میں وہ کتنی معلومات رکھتے ہیں۔ بہرکیف ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، ہم تو صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کھچ کیوں بن چکا ہے، یعنی دنیا اس کو ایک لافنگ سٹاک کے طور پر کیوں لیتی ہے۔ جب لیاقت علی خان کو گولی لگ گئی تو پیچھے جرنیل جو ہیں وہ من مرضی کرنے کے لیے ہر ڈیکیڈ، ہر سال
طاقتور ہوتے گئے اور اتنے طاقتور ہو گئے کہ 2007 تک تو پرویز مشرف صاحب خود اقتدار میں بیٹھے تھے. جب یہ اقتدار سے الگ ہو جاتے ہیں تو جن کے منہ کو اقتدار کا خون لگا ہوتا ہے وہ پھر بھی اپنا تسلط بہر صورت جو سویلین گورنمنٹس سو کالڈ سویلین گورنمنٹس ہوتی ہیں ان پر وہ اپنا قائم رکھتے ہیں. وہ ان کو ہلنے جلنے نہیں دیتے ہیں. صاف ذرا جب منہ کو خون لگ جائے تو کون کس کو موقع دے گا. اس پر بھی پیشنٹ ہیرنگ کی ضرورت ہے. عوام اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں ہاں پاکستان میں یہ جگاڑ ہوتا ہے, ادھر تو فوجی انقلاب آ جاتا ہے, ادھر تو فوجی حکومت آ جاتی ہے, ادھر کے سیاستدان کرپٹ ہیں, ادھر یہ ہوتا ہے, ادھر وہ ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی کہانیاں آپ کو روز سننے کو ملتی ہیں. اب پاکستان میں اس وقت سیلاب آ چکے ہیں. پاکستان کے کوئی 3 سے 4 کروڑ لوگ گھر سے محروم ہیں. ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں, ان کے مال مویشی بہہ گئے, ان کی زراعت ختم ہوگی, ان کے ہاں بھی پانی کھڑا ہے. اگلی فصل کاشت کرنے کے لیے پاسبلٹیز روز بروز کم ہوتی جا رہی ہیں. جو موجودہ حکومت ہے اس کو اپوزیشن کہتی ہے. اپوزیشن بھی گورنمنٹ میں ہے, یعنی عمران خان پنجاب میں بھی ہیں, ان کی حکومت ہے, KPK میں بھی ان کی ہے, گلگت بلتستان میں بھی ان کی ہے, کشمیر میں بھی ان کی ہے. یعنی اسلام آباد کے چاروں طرف حکومت کس کی ہے؟ PTI کی. سینٹر میں کس کی ہے؟ وہ کولیشن گورنمنٹ. اب الزامات جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں کہ یہ تو بھکاری ہیں, ان کو لوگ دینے کو تیار نہیں. عمران خان خود جلسے پہ جلسہ کرتے ہیں, جو سیلاب میں لوگ گرے ہوئے ہیں ان کی مدد کے لیے وہ خود نہیں پہنچتے. جو ادھر کے وزیر اعظم ہیں یعنی شہباز شریف صاحب, وہ دنیا سے گفتگو کرتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی 30 ارب یا 40 ارب ڈالر کا نقصان ہوگا. دنیا سمجھتی نہیں یہ کوئی مذاق ہی کر رہے ہیں. مذاق کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے کبھی کوئی سیریس بزنس اس ملک میں 75 سال سے کیا نہیں. تھوڑے بہت بیچ میں ادوار آئے کہ جس پر ہم نے سیریس ہونے کی کوشش کی, لیکن پھر وہ من مرضی کرنے والے جن کے منہ کو خون لگا ہوا تھا وہ آگے اقتدار میں, اور انہوں نے کہا نہ بھائی جی ادھر تو سب خیر, آپ جو ہے وہ فکر نہ کریں, امریکہ بہادر ہمیں ڈالر دے رہا ہے, ہمیں کسی طرح کی ترقی کی ضرورت نہیں. پھر ان کے سٹوجز, ان کے مورے آ گئے, یعنی نواز شریف صاحب آ گئے یا عمران خان صاحب آ گئے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی انہی کی بولی, کوئی کام نہیں کیا. کہیں پر کوئی میٹرو چلا دینا یا کہیں پر کوئی سڑک بنا دینا, یہ ہر گورنمنٹ کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے, ورنہ وہ گورنمنٹ چل ہی نہیں سکتی اگر آپ لوگوں کو یہ بنیادی چیزیں کر کے نہ دیں. لیکن لوگوں کی زندگیوں میں جوہری تبدیلی کے لیے کبھی ان حکومتوں نے کوئی کام نہیں کیا. یہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ تھوڑا کچھ سال پہلے چلے جائیے تو جب یہ DHA نیا بنا تھا تو یہاں پر لوگوں کا کوئی اعتماد تھا, کوئی یقین تھا کہ یہ اس طرح کے گھر بنیں گے اور اس طرح کی ٹاؤن شپ جو ہے وہ ڈیولپ ہوں گی. لیکن پھر اس کو اعتماد دیا گیا کہ نہیں یہاں پر سب لوگ پیچھے ہیں. پھر اس کو پارلیمنٹ سے بھی خیر سے ایکٹ اس کا پاس ہو گیا, وہ ایک آرگنائزڈ گورنمنٹ کے امبریلا کے نیچے ایک باڈی بن گئی. تو پولیٹیکل گورنمنٹس کو تو کبھی وہ امبریلا حاصل ہی نہیں ہوا. اور لوگ جو پاکستان کے ہیں انہوں نے بھی خیر پر اس پر کبھی جو ہے وہ یہ نہیں کیا کہ ہم بھی ذرا گنیں کہ اس جگ میں کتنے گلاس پانی ہیں, یعنی فوکس کریں کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے. 35 سال تک نواز شریف صاحب نے حکومت کی اس ملک میں, پنجاب کے وزارت اعلیٰ کے حساب سے اور وزارت عظمیٰ کے اعتبار سے. کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ جناب آپ نے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی کے لیے کیا کام کیا. سڑک آپ نے بنا دی, سڑک تو ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے کہ لوگوں نے آنا جانا ہے, لیکن لوگوں کی زندگی میں کاروبار کے لیے, ان کی ذریعے معاش کے لیے, ملک کو ترقی دینے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ بنگلہ دیش 1971 میں ہم سے الگ ہو گیا, یعنی ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. وہ چائنا کے بعد اس وقت دوسری بڑی ابھرتی ہوئی اکانومی ہے, اور وہ روزانہ حسینہ واجد, وہ شیخ مجیب جس کے بارے میں ہمارے یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا غدار اور کہا جاتا ہے, وہ روزانہ انڈیا اور پاکستان کے حکمرانوں کو رکھ کے چپیڑیں لگاتی ہے. چپیڑیں سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے منہ پر آ کے کوئی چپیڑ لگتی ہے, وہ افعال سے بتاتی ہے کہ دیکھیں بنگلہ دیش کی اتنی آبادی ہے, یہاں پر اتنا کام ہو رہا ہے, اتنا اس کے GDP ہے, اتنا اس کا پر کیپٹل ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ انڈیا سے بھی آگے ہے, پاکستان سے بھی آگے ہے, بلکہ پاکستان سے تو ڈبل سے بھی آگے. تو قومیں وہ ہوتی ہیں جو ترقی کرتی ہیں اور جو حکمران ترقی کے راستے تلاش کرتے ہیں, جو آئین اور قانون کے ساتھ کھیلتے ہیں. جیسے ہمارے فوجی حکمران جن کے منہ کو خون لگا, آئین اور قانون کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں. ججز ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. جیسے انہوں نے قبضہ کیا وہ کہتے ہیں ہاں جی پاکستان کو آپ کی ضرورت تھی, یعنی نظریہ ضرورت. پھر اس کے بعد ان کو کہتے ہیں آئین میں بھی آپ تبدیلی کر لیں, آپ کو پورا اختیار ہے.
تو الٹیمیٹلی وہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. جب ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں میں ان کو انصاف ملتا ہے. عدالتیں جو ہیں وہ انصاف ان کے لیے کرتی ہیں جن کو انصاف دینا ہوتا ہے. بقایا عوام کے مقدمات تو پتہ چلتا ہے بندہ پھانسی لگ گیا، سپریم کورٹ میں کیس لگتا ہے. یہ کتنی کہانیاں ایسی آ چکی ہیں. تو اس لیے پاکستان اب دنیا کے نقشے پر ایک کھچ، ایک مذاق، ایک لافنگ سٹاک کے طور پر دیکھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی جولیاں مارتی ہے، سیاستدان بھی جولیاں مارتے ہیں، اور ججز اس میں ہاں ہاں کرتے رہتے ہیں. تو یہ پاکستان کے مسائل ہیں، ذرا سوچیے. میں فال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور جولیوں مارنے والوں پر یقین مت کریں. کچھ خود بھی سوچیں، کچھ اپنا فوکس بھی ڈیولپ کریں. سپون منہ میں رکھیں، اس کے اوپر ٹینس بال رکھیں اور اپنا فوکس برقرار رکھیں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ.